ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين پڑھیے درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت ہی
قابل صد احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لے آن والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف اپنی پوری آب و تاب، پوری نورانیت، پوری روحانیت اور پورے فیوز و برکات دا حامل ہو کے ساڈے کول تشریف لے آیا۔ ہن ساڈے تو الوداع ہو چکے ہیں، لیکن ساڈے دلاں دیاں بستیاں انجی آباد نے جویں ربیع الاول شریف وچ آباد سن۔ اودی وجہ اے وے کہ جس کسے دور وچ انہاں مہینیاں دا وجود ہی نہیں سی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ادوں بھی جاری و ساری سی۔ میری تے تواڈی خوش بختی اور بلند اقبالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں تے توانوں اس گئے گزرے ماحول وچ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و فکر دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر نہ کسے مہینے دا محتاج ہے، نہ کسے دن دا محتاج ہے، نہ کسے رات دا محتاج ہے۔ جدوں کچھ نہیں سی ذکر ادوں بھی ایسی، جدوں کسے نہیں ہونا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادوں بھی جاری و ساری رہنا۔ اس دی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کردہ ہے، یعنی اللہ خود ذاکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تے ساڑھے پاگ سوالے ساڑھے مقدر چنگے کہ اللہ تعالیٰ نے منوں تے توانوں چنے ہیں کہ تسی میرے حبیب لبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر کے اپنیاں اجڑیاں دلاں دیاں بستیاں نو آباد رکھیا کرو۔ حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی زبانی پچھلے جمعے میلاد شریف دا تذکرہ کیتا گیا اور سنیا گیا۔ جس جگہ تے میں چھوڑیا سی جملے اے سن کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے خارجہ منی نور، فرمایا میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے۔ باواز بلند بولیے، میرے وچوں نور دا تسی اپنی جگہ تے بہو جی جتے بہندے ہوندے سو نکیا ہوندے جتے چھوٹیاں ہوندے بہندے سو نا اتھے بہو۔ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، تو انہوں آئی پھب دی جگہ۔ ہمیں یاد ہے ایک ایک پل، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں جی ارشاد فرماندیاں نے کہ میرے گھر میری گودی وچ جڑا آیا ہے نا وہ عام نہیں، وہ نور ہے۔ بولو کی یہ نور ہے۔
اما جی یہ نور ظاہر کنا ہویا ہے؟ فرماندیاں نے اضاءت لہو قصور الشام، فرماندیاں نے ملک شام دے محل روشن ہو گئے. اور صرف ایتھے بس نہیں، فرماندیاں نے اینا نور ظاہر ہویا، اینا نور چمکیا اور اینا نور دا ظہور ہویا. فرماندیاں نے بصرہ شہر وچ جڑے اونٹ پہ جاندے سن نا، انہاں دیاں گردناں بھی میں ویکھ لیاں، گردناں بھی چمکن لگ پیاں دوروں. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چاریہ، یا غوث اعظم، زندہ آباد، زندہ آباد. اور یہ تھی بس نہیں، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مشرق و مغرب میرے تے روشن ہو گئے. یعنی جتھے سورج چڑھ دے میں او بھی جگہ ویکھ لئی، تے جتھے ڈوبدا ہے میں او بھی جگہ ویکھ لئی ہے. میرے ذہن وچ ایک بات ہوندی ہے کہ وہ جگہ رب نے وکھائی کیوں؟ جتھے سورج چڑھے تے ڈوبے اور رب نے جگہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو وکھائی کیوں؟ او دی وجہ ہے کہ اماں جی فرماندیاں نے میلاد دے ویلے میں 3 چنڈے لگے ویکھے سن، ایک مشرق تے، ایک مغرب تے، ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے، ایک ایڈی دور، ایک ایڈی دور، ایک رب دے گھر دی چھت تے میرے رب نے حجاب اٹھائے، پردے اٹھائے، سارے پردے اٹھا کے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گودی وچ جدو سونا تشریف لے آیا نا، تے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا تیرے بیٹے دے میلاد اتے، اے آمینہ میں اپنے حبیب دے میلاد اتے جڑے چنڈے لائے نے نا، ایڈی دور میں او تھاں تینوں وکھا دینا. او چنڈے لگے کتھے؟ اینی دور نہ لوائے آمینہ، کائنات والیاں نو پتہ لگ جائے، انہاں نو سمجھ آ جائے تیری گودی وچ آن والا بچہ عام نہیں بلکہ دی بادشاہی مشرق اندر بھی ہے، یہ دی بادشاہی مغرب اندر بھی ہے. ذرا اونچی آواز نہ بولو، اونچی آواز نہ بولو. ایک بچہ عام نہیں آیا، ایک بچہ خاصاں وچوں بھی خاص ہے. آئے ہائے بولو، خاصاں وچوں بھی خاص ہے. اور بیت اللہ شریف دی چھت تے رب نے چنڈا ایک میلاد دا لوایا. اور یہ کیوں لوایا ہے؟ یہ کیوں لوایا ہے؟ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان، یہ تھے شریف مکہ، یہ تھے سردار قریش کے، یہ وہ تھے جن کو ابرا کے ہاتھی نے بھی سلام پیش کیا تھا. ابرا کے ہاتھی نے بھی سلام پیش کیا تھا اور اس نے کہا تھا اے وہ نور جو عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہا ہے، میں ہاتھی تجھے سلام پیش کرتا ہوں. آئے ہائے. اب بتائیے وہ نور کون سا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک تھا. یہ ہیں جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی پشت وچ تے جنہ دی پیشانی وچ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدا رہا ہے. آپ فرماندے نے میں کعبہ شریف دا اس ویلے طواف کر رہا سا، میں اچانک ویکھیا کہ کعبہ آمینہ دے گھر ول چکدا پیا. آمینہ دے گھر ول چکدا پیا. فرماندے نے میں طواف کر دیا منظر ویکھیا، میں کیا ویکھا بیا تینو کی ہو گیا ہے؟ اس طرح کدی تو وجد وچ نہیں آیا، اس طرح کدی تو جھومیا نہیں، اس طرح کدی جھکیا نہیں. ایک کعبہ کی گل آئی تیرے نال کی معاملہ پیش ہوندا ہے پیا؟ کعبے وچوں آواز آندی ہے پئی اے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اج میں اس واسطے خوشیاں کرنا وا پیا، اج جو نبی تشریف لے آیا ہے، اج جو رسول کائنات جلوہ فرما ہویا ہے، جن نے مینوں 360 بتاں تو پاک فرما دینا ہے.
اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ یا غوث زندہ آباد زندہ آباد اجو نبی کائنات تشریف لے آیا ہے اجو رسول کائنات جلوہ فرما ہوئے نے جنہ نے میں نو 360 بوتاں دو پاک کر دینا ہے رب دا کر بیت اللہ شریف محبوب دی آمد خوشیاں کردہ ہے پیا چونکہ انہوں پتا ہے انہیں میں نو 360 بوتاں دو پاک کرنا ہے جس نبی دے آؤنر ساڑیاں شفاعتاں ہونیاں نے سانو جہنم وچو آزادی ملنی ہے ساڑے گناہ دیا خلاصتہ ختم ہونیاں نے گناہ نیکیاں میں تبدیل ہونے نے جس نبی دی آمد ساڑیاں پشانیاں ہوتے ساڑے گناہ نہیں لکھے جانے جس نبی دے وسیلے نال ساڑیاں شکلہ نہیں بدلیاں جانیاں جس نبی دے وسیلے نال اللہ دا سانو قرب نصیب ہونا ہے جس نبی دے وسیلے نال سانو قرآن ملنا ہے جس نبی دے وسیلے نال رحمان دا تعارف لبنا ہے بیت اللہ شریف محبوب دے ہوتے خوشیاں کرے کہ اسی اہل ایمان خوشیاں کیوں نہ کریے اسے واسطے اسی جھومنے بھی آ تے خوشیاں بھی کرنے آ اور اسی یہ اعلان کرنے آ کائنات والے ہو ساڑیاں کشتیاں تے بھمر دے اندر پھنس گئیاں سن سانو کوئی کڈن والا نہیں سی اسی گرداب دے اندر پھنس گئے سا ہر پاسے طوفانے بادو بارا سی ہر پاسے چکھڑ چل رہے سن ہر پاسے آندیاں چل دیاں سن ساڑے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے اللہ نے سانو انہاں ساریاں چیزاں تو نجات عطا فرما دیتی ہے اجو رسول تشریف لے آیا ہے جدی شان عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تشریف لے آئے نے جنہ دی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اجو نبی تشریف لے آئے نے شیطان نے سانو پیڑے چنگے کم کرا کے جہنمی بنانا سی اجو سونا آگیا جنہیں سانو جنتی بنا لینا ہے سارے بولو سارے بولو سارے بولو اجو محبوب آئے نے جنہیں سانو جنتی بنا لینا ہے اسے واسطے ازیانے انہیں کائنات والے ہو سڑن ساڑے دشمن دوزخ وچ سنن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ویری دوزخ وچ تے ساڑا کی ہے اسی تے نام لے واواں ساڑا کی ہے اسی تے آنیاں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا ہے ذوق فضا ذرا گون جائے مل کے ذرا کہنا ہے عزیزن علیہ مانتم دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا مل کے ذرا آواز نہ آواز ملا کے اپنے اللہ کے اس تے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا سارا لے گیا کو دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا
کیونکہ رسول پاک سے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا رب حبلی امتی رب سلم امتی کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جس ویلے میرا لال پیدا ہویا ہے اوندیاں سجدہ کیتا نے سجدہ ہو کرتا ہے جدا جسم پاک ہوئے نہیں سمجھ آئی پلیز جسم نہ سجدہ ہو جاندہ ہے ساڑھے وال بچہ پیدا ہوئے گھر یا ہاسپٹل آندھنے سیف گارڈ صاحب بن لے آؤ انہوں نواہو ہے دا جراثیم مرن جی اینٹی جرم صابن لے آؤ شیمپو لے آؤ مارو دے جسم دے صاف کرو دا جسم وہ کتھے توں تے میں تے کتھے مدینے دا تاجدار آئے آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم نو غسل دین دی لوڑ نہیں اماں جی فرما دیا نے مغسولن غسل دی لوڑ نہیں میری گودی وے چون والا ناتا توتا ہی پیدا ہویا ہے غسل کی ضرورت نہیں ہے ناتے توتے آئے نے فرما دیا نے مختونن ختنیاں دی لوڑ نہیں ختنہ شدہ پیدا ہوئے نے فرما دیا نے مدہونن زلفانو تیلان دی لوڑ نہیں رب نے ایوی لا کے کلیا ہویا ہے ہائے ہائے اگے فرما دیا نے مکحولن اکھاں وچ کوہل تے سرما پان دی لوڑ نہیں رب نے مازاگ دا کاجل پا کے کلیا ہویا ہے اگے فرما دیا نے لوکاں دے کر بچے پیدا ہوندے نے روندے پیدا ہوندے نے میرے گھر آن والا مسرورن ہنسی خوشی پیدا ہوئے نے مسکران دے پیدا ہوئے نے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاریا یا علی یا غوث اعظم لے آؤ کوئی شاندہ مالک لکھاں آئے ہسی دنیا اندر پر میرے آقا نال نہ رل دے کن فیکون
تے کل دی گلے او میرے آقا تے پیار ازل دے او یوسف نبی مصر بکانا او جتھے زور عشق دے چل دے اے صدقہ اس محبوب میرے دا آج کو دور تے دیوے پل دے لیاؤ گئے شان دا مالک ڈھونڈو گے چراغے رخ زیبا لے کر لیکن خدا کی خدائی میں ایسا نظر نہیں آئے گا کیونکہ رب نے بنا کے قلم ہی توڑ چھڑے ہے حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا آئے آئے حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دے نہیں لبے گا خدا دی خدائی اندر اس حسن و جمال والا شان والا کمال والا معجزات و انعامات ربانی والا کوئی نظر نہیں آئے گا ایک تے جبریل علیہ السلام نے آکھیا سی اے سونے چہرے والیا کلب تو مشارق الارض و مغاربہا فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا زمینہ دے مشرق بھی میں پھولے نے زمینہ دے مغرب بھی پھولے نے الٹ پلٹ کر کے ویکھی آئے تہو بالا کر کے ویکھی آئے بڑے دھیان نال ویکھی آئے ہر اینگل ہر پاسیوں ہر سمتوں ہر طرفوں میں ویکھی آئے لیکن سونیا تواڈے ورگا افضل تے اعلیٰ میں نو کتے نظر آیا ہی کوئی نظر آوے بھی کہنے کس طرح نظر آئے گا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سونی گل کر گئے آندنے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونیا تواڈے ورگا سونا میری اکھ نے کتے ویکھیا ہی نہیں اکھ ویکھے بھی کہ میں تواڈے ورگا سونا کسے ماں نے جمعیا ہی کوئی نہیں آئے توانو اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے گویا انج لگدا ہے رب نے توانو تواڈی مرضی نال پیدا فرمایا ہے اللہ اکبر تواڈی مرضی نال پیدا کیتے ہیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرا کمرہ تے میرا لال خوشبوواں ویلا آ گیا دائیاں دے آن دا اماں جی فرما دیا نے دائیاں آ رہیاں نے جیڑی آؤندی ہے ان میں دس دینیاں سچی گل نہیں بچہ یتیم جے دے باپ دا سایہ کوئی نہیں او چلیاں جاندیاں نے مزدوری نہیں ملے گی معاوضہ نہیں ملے گا لیکن خوش نصیب نکلی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سعد قبیلہ قید پہ گیا ہے کوئی شہ کھان واسطے نہیں لب دی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اسی پتے کھانے اسی گھاس کھانے کنویں دا پانی پی لینے فرما دیا نے ایک دن ایسا آیا میں اپنیاں سہیلیاں دے نال اپنے گھروں نکلی اسی پتے لین واسطے گئیاں کھان واسطے کوئی شہ کھان
نو نہیں لبدی پئی اناج اگدا نہیں پیا قحط سالی پی گئی ہے بہت برا حال ہے فرماندیاں نے مینوں بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے میں پتے لے کے آئی ہاں میں گھاس لے کے آئی ہاں بکریاں جیڑیاں نے انہاں دے پلے کوئی شے نہیں میری اونٹنی جڑی ہے وہ اتنی لاغر تے کمزور ہے او دیاں پسلیاں گنیاں جا سکدیاں نے او دے جسم تے گوشت ہے ہی کوئی نہیں بس ہڈیاں دا ڈھانچہ بن چکی ہے اماں جی فرماندیاں نے میری گودی وچ آن والا میرے شکم وچوں ایک بچہ ہے جڑا پیدا ہویا ہے او دا نام سا تمرا رکھیا ہے تو آدمی مرے آگے گول ہے میں تمرا نام رکھیا ہے فرماندیاں نے اس بچے دی ڈلیوری ہو گئی بچہ میری گودی وچ آ گیا او دے واسطے دودھ دی اتنی غذا میرے سینے اندر کوئی نہیں فرماندیاں نے مینوں اچانک خنودگی آ گئی مینوں ایک نہر تے خنودگی دی حالت وچ لے آندا گیا فرماندیاں نے مینوں آکھیا گیا ہے اس نہر اندر غسل کر لے حلیمہ اس نہر دا پانی پی لے فرماندیاں نے میں غسل بھی کر لیا ہے میں پانی بھی پی لیا ہے او دا پانی شہد نالو میٹھا ہے برف نالو ٹھنڈا ہے مشک و عنبر کستوری نالو زیادہ خوشبودار ہے دودھ نالو زیادہ سفید ہے اما حلیمہ فرماندیاں نے میری آنکھ کھل گئی ہے میں ویکھیا اوتھے نہر کوئی نہیں حالت خنودگی دی اندر یہ اللہ دی طرفوں میرے تے انعام کیتے گئے نے شفقتاں کیتیاں گئیاں نے مہربانیاں فرمائیاں گئیاں نے حضرت اما حلیمہ فرماندیاں نے دائیاں جا رہیاں نے کچھ جھنڈ دائیاں دے جا رہے نے اسی بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں ساڈا بھی پروگرام بنیا اسی بھی مکہ مکرمہ جائیے فرماندیاں نے اسی چل دے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں روایتاں دو طرح دیاں نے ایک سواری بڑی کمزور ہے ایک بھی روایت میں پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دائی رضائی اما حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جدوں میں لے کے سواری نو چلیاں اچانک ہاتھ وچوں ایک بندہ غیب وچوں نمودار ہویا ہے او دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے ایک چابک او لیا کے میری سواری نو ماردا ہے تے کہن لگا اے سواری تیز چل آندیاں نے پھر پتہ ہی نہیں لگا سواری دی رفتار کتھوں تیز ہو گئی ہے یہ روایت بھی ہے فرماندیاں نے اسی چل پئیاں ہن کدی او سواریاں دائیاں میرے نالوں اگے سن ہن میں انہاں نالوں اگے نکل گئیاں یہ دائیاں وزراء دے بچے رؤساء دے بچے امیر کبیر لوگاں دے بچے لے کے آ رہیاں نے فرماندیاں نے مینوں پتہ ہے میرے گھر دے اندر کوئی شے کھان واسطے نہیں میں غریبنی ہاں میری حالت کمزور ہے فرماندیاں نے میں رو رہی ہاں حارث میرا شوہر مینوں آندا ہے اے حلیمہ رونا سانو لگدا ہے پاگ چنگے آن والے نے ویلے بدلن والے نے ساڈے غریبی دے دیاڑے مکن والے نے حلیمہ آندیاں نے میرے آنسو تھم دے نہیں پہ مینوں رون اس واسطے بھی آندا ہے انہاں دائیاں نے بچے لے لے نے میرے واسطے کوئی بچہ پتہ نہیں ملے یا نہ ملے میرا پھیرا ضائع جاوے میرا آنا ضائع جاوے کوئی ایسیاں رحمتاں دا می میرے تے نہ پوے میں کس طرح گزارا کرانگی اما فرماندیاں نے میرا پتر تمرا میری گودی اندر ہے او دے واسطے دودھ دی غذا کوئی نہیں فرماندیاں نے اسے پریشانی دی عالم اندر میں جا رہی ہاں دل وچ بڑیاں بڑی خیالات آ رہے نے بڑیاں گلاں ابھر رہیاں نے ایک شاعر ندا دیندا ہے پیا آندا ہے حلیمہ تیرے غریبی دے دیاڑے مکن والے نہیں تیرے خوش بختی دے دیاڑے آن والے نہیں تیرے آنسو پوچھن والا تیری گودی وچ آن والا ہے واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے مل کے ذرا آکھو واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کوئی زبان چوپ نہ رہے پڑھو ذرا ذوق دے نال اے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا ہے واہ وانی حلیمہ تیرے تے واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم
جانا ہے واہوانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے نیک یکتا تیری جھولی وچ اج گوہر پایا جانا ہے ایک یکتا تیری جھولی وچ اج گوہر پایا جانا ہے نی حلیمہ غم نہ کر نی تیرے حق پچھانے گا نالے چارے گا تیریاں بکریاں اس نو تے ایک دن عرشاں دا مہمان بنایا جانا ہے اس نو تے ایک دن عرشاں دا مہمان بنایا جانا ہے اماں جی فرما دیا نے میں مکہ مکرمہ داخل ہو گیا درو دیوار میں نو نظر آ گئے نے اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وال میں نو رہنمائی کرنے والے دی ضرورت ہے میں ہوتے سفید داڑھی والے ایک بزرگ ویکھے نے میں پوچھیا توڑا تعارف کی ہے انہاں دسیا میرا نام عبدالمطلب ہے فرمان لگے تیرا نا کیے تو کون ہے اماں حلیمہ جواب دیں دیا نے اس گالنو اسیرت النبویہ دے اندر علامہ ابن کثیر نے درج کیتا ہے پوچھیا کون ہے فرما دیا نے میرا تعارف بڑا مختصر ہے آنا امرات من بنی سعد میں بنو سعد قبیلے دی ایک بیبیاں مسمو کے نی تیرا نا کیے جواب دیں دیا نے اسمی حلیمہ میرا نا حلیمہ سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے فرماندے نے حلم بھی میرے وال سعادت بھی میرے وال نہیں آجا میرے نال آجا بڑیاں دیر ہو گئی ہے بڑا وقت گزر گیا ہے مدتاں گزر گئیاں نے تیرا انتظار کر دیا وہ دی وجہ کی ہے کیوں انتظار کیتا نے اس تو بھی میں روشنی پا دینا پردہ اٹھا دینا اس سے اسیرات النبویہ دے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے میلاد تو بعد گھر آئے نے جس ویلے طواف کعبہ کر کے گھر آئے نے کعبے دے جھومن دا منظر ویکھ کے اور جھکن دا منظر ویکھ کے گھر آئے نے دل کیتا ہے فلان اسی ڈیوٹی لا دئیے فلان دی ڈیوٹی لا دئیے فلان دا ہی دا اہتمام کر لئیے کائنات دی ہر شے نے اپنے آپ کو پیش کیتا ہے اسی خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے تیار عاطف جو آواز آ رہی ہے اے عبدالمطلب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے والیو یہ ڈیوٹی اور کسے دے سپرد نہیں کرنی ایک ڈیوٹی میں رب نے خود حلیمہ سعدیہ دے سپرد کر دیتی ہوئی ہے وہ دا انتظار کرو حلیمہ آ رہی ہے اللہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے یہ ڈیوٹی میں حلیمہ دی لا دیتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے والیو ذرا انتظار کرو حلیمہ آ رہی ہے حلیمہ آ رہی ہے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آئیاں نے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیا ہے
من انتے تو کون ہے انہاں اوہی تعارف کروایا ہے انا امراتم من بنی سعد مسمو کے نا کیا اندیاں نے اسمی حلیمہ میرا نا حلیمہ ہے سادیا انہاں نو اس واسطے آندے نے بنو سعد قبیلے نہ تلکے نہ اے بڑیاں حلیمہ سادیاں حضرت سیدہ آمنہ فرمان لگیاں اے حلیمہ اے نہ اڈیکی دا نہیں اے نہ انتظار نہیں کروائی دا اسی تیرا انتظار کر رہے ہیں اسی پابندہ اے بچہ تینوں دینا ہے حلیمہ کہنے لگیاں اے آمنہ نی 10 بچہ ہے کتھے وے حضرت آمنہ فرما دیا نے کمرے دے اندر میرا سونا شہزادہ آرام فرمائے تھلے سبز رنگ دا اونی کمبلے اتے سفید رنگ دا اونی کمبلے تے وچ شب اسرا دا دولا اونچی آواز نہ بولو وچ حبیب خدائے وچ محبوب خدائے وچ رحمت کائنات نے وچ محسن کائنات نے وچ اصل کائنات نے وچ وجہ تخلیق کائنات نے اوپر بھی کمبلے نیچے بھی کمبلے تے وچ مقصود کائنات نے وچ مطلوب کائنات نے وچ منبع فیوز و برکات نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائماً آبادا آرام کر رہے نے حلیمہ گئیاں نے جگان لگیاں نے ندائی آگئی حلیمہ خبردار نی نا جگائیں ایک کوئی عام بچہ آرام نہیں کردہ پیا ایتھے کائناتا والی پیا آرام کردہ ہے ایہو آرام کردہ پیا جدی خدمت واسطے آسیہ آ رہیاں نے جدی خدمت واسطے مریم آ رہیاں نے جدی خدمت واسطے سارا آ رہیاں نے جدی دائی پڑھنے واسطے ہوائی آ رہیاں نے انہوں جبریل بھی جگانا ہے تے قدمانو چم کے جگانا ہے نی حلیمہ خبردار نہ جگائیں واپس آئیاں نے نی آمنہ میرے نال آ جاؤ اما حلیمہ فرما دیاں نے سیدہ آمنہ میرے نال کمرے وچ آئیاں نے تے منظر بڑا عجیب ہے ہر پاسے مشکو امبر تے کستوری نالو آلہ خوشبوائیں اٹھ رہیاں نے میں فرما دیاں نے اگے ودیاں سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے میں اپنا ہاتھ رکھیا ہے علم نشرہ دا سینہ ہے میں ہاتھ رکھیا ہے پھر میں چہرہ انور تو کمبل اٹھایا ہے میں وے کے حیران رہ گئیا ایڈا سونا بچہ میری آنکھ نے کتے آج تک ویکھیا ہی نہیں سبحان اللہ یا مرحبا حلیمہ فرما دیا نے میں ویکھے آئے ودوہا مکھڑا مولا تیرا شکر ہے سانو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہی ودوہا مکھڑا واللیل زلف مازاگ دا کجلا پایا ہے کدا دل کردہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ثنا کرن آیا سارے دل کردہ فضا ذرا گونجائے کیا لمحات نے یار ہے کیا خوشی دے لمحات نے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاگاں والے کر دینا ودوہا مکھڑا واللیل زلف مازاگ تکجلا پایا ہے ودوہا مکھڑا واللیل زلف مازاگ تکجلا پایا ہے
رل مل سارے کہندے نے بابا رب نے یار سجایا ہے رل مل سارے کہندے نے بابا رب نے یار سجایا ہے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے میں سینہ انور تے جدو ہاتھ رکھے آئے آپ نے اپنیاں اکھاں نورانی کھولیاں نے دو نور دے گولے دعا اکھاں وچوں نکلے نے جڑے کمریوں پار آسماناں جا کے غائب ہو گئے نے فرماندیاں نے محبوب میرے وال تک آئے تے ویکھ کے مسکران لگ پئے نے انسان العیون فی سیرت الامین المامون صلی اللہ علیہ وسلم امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ یہ ان کے حوالے سے یہ بات ہے بڑے نور دے گولے نکلے پھر سینہ انور تے ہاتھ رکھیا پھر مسکرائے پڑھیے تفسیر مظہری بہکی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 6 صفحہ 528 کتاب دا پاسا سجا انڈیا دا پرانا ایڈیشن تسی عاشق کو تانوں والیاں دی کیڑی لوڑ ہے یہ ہر چیز اتھینٹک ہے ہاں اللہ اکبر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مسکرائے نے جدو میں روایت پڑھنا میرے دل وچ خیال آؤندا ہے اے اماں حلیمہ پتا جے سرکار مسکرائے کیوں نے اس واسطے مسکرائے ہونگے فرماندے ہونگے اے اماں حلیمہ جنیاں تائیاں آئیاں نے میں کسے نو اندر آنی کوئی نہیں دیتا اماں حلیمہ تسی منو پسند آ گئیاں یہ منشاء خدا ہے عز و جل اور یہ منشاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سعادت ازلی طور پہ اللہ نے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی فرماندیاں نے انیاں خوشبوواں نے کمرے وچ میں کیا ماں حلیمہ خوشبوواں ہونیاں کیوں نہیں اتھے اللہ دے حبیب جلوہ فرمانے جنہ دے بارے حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدو میں سونے نو جنم دے کے کمرے وچ لٹایا ہے میں چہرہ انور غور نال ویکھیا ہے انج لگدا ہے پیا جویں چن پیا چمکدا ہے کل قمر لیلۃ البدر فرماندیاں نے جویں 14ویں رات دا کامل مکمل اکمل چن ہوندا ہے نا اس طرح میں محبوب دا چہرہ چمکدا ویکھیا ہے ایتھے روک کے ایک میں ترمذی شریف دی روایت معروفہ پیش کرنی چاہنا انہیں سونے اماں آمنہ ویکھے انہیں سونے حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں نے ویکھے حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 14ویں رات دا چن چمک دیاں ویکھ کے انہاں دے دل دے اندر عشق نے انگڑائی لے لئی آندے نے میں ذرا ویکھاں تے صحیح او دا چہرہ سونا ہے یا مدینے دے چن دا چہرہ سونا یہ تو دیکھیں ذرا یہ تو دیکھیں روایت ترمذی شریف آسان پڑھنا ہوئے مشکات شریف فرماندے نے میں کدی ادھر وینا وا کدی ادھر وینا وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیراہن مبارک ایسا قمیض مبارک زیب تن فرمایا ہے جڑا یمن وچوں آیا ہے یمنی حلہ مبارک یمنی قمیض مبارک جدے اندر سرخ باریک دھاریاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور تو نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے میں آنا وا جناب جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تساں ویکھیا تے ہوئے گا کہ چن شرما رہا ہے
چن شرما آ رہا ہے اے کتھے کمپیریزن اے کیڑی جگہ تے آ کے موازنہ ہے فرماندے نے اج چن آسمان دا بھی جو بنتے وے پوری توجہ میرے وال جوانی تے چمکدائے پیا ادھروں سیدہ آمنہ دا چن بھی جوانی تے چمکدائے پیا پورا جو بنے ترویے پورا جو بنو ترویے او تروی جو بنے اے تروی جو بنے او تروی روشنی ہے اے تروی نور ہے فرماندے نے کدی میں او دروے ناوا کدی اے دروے ناوا یا اے بھی جملہ میں کہہ سکنا وا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک وری میں او دا چہرہ ویکھ لینا ایک وری او دے ول وینا جننے جبل ابو قبیس تے کھڑیا ہو کے انگل دے اشارے نال او دے دو حصے کیتے میں پڑھ دینا جی پڑھ دینا حق چاہیے یا علی یا غوث مرحبا 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 کیا شان ہے میرے توڑے لجپال آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاں اس شان تی شانہ سب بنیاں ہاں یہ ہے سبحان اللہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں کدی ادھروے نہ کدی ادھروے نہ ان فیصلے دی گھڑی آ گئی ان ڈسیئن دی گھڑی آ گئی ان اعلان کرن دی رسلٹ دین دی واری آ گئی آپ فرمان دینے وہ ادھر بھی میں ویکھی آئے ادھر بھی ویکھی آئے میں سیابی ہو کے اعلان کرنا کائنات والے رسلٹ دائے وے فائزن و آسانو اندی منل کامارے او دے نالو میرے مصطفیٰ دا چہرہ زیادہ سونا ہے اچھی بولو اچھی بولو سب بولیے سب بولیے سب بولیے فرماندے نے فائزن ہوا آشان و اندی من القمارے میں او بھی ویکھی آئے ادھر بھی ویکھی آئے فیصلہ اے او دے نالوں او دے نالوں میرے محبوب دا چہرہ زیادہ حسن و جمال دا پیکر نظر آؤندہ اے بیا آزم چشتی رحمت اللہ علیہ سے واسطے گل کر گئے اندنے تساں یا جے او میرا محبوب بڑے ڈٹھا او جنو ویخ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ آوے تے جدو مکھ تو پردہ ہٹا آوے تے بجلی ڈر دی او کبھی چمک نہ مارے او کتے پہ ادبی نہ ہو جاوے تے جدو یو جاوے او سیر چمن دی تے سارا گلشن سیس نوا آوے تے جدو یو کھولے او ول زلفان دے اتے راہی راہ پھل جاوے تے توبہ توبہ ایڈا حسین مہیدہ او جدی چال نہ چلی جاوے تے آزم اے دو سونا ماہی او سانو کدرے نظر نہ آوے
اور یہیں ایک حوالہ پیش کر دوں بڑا مزے کا، بڑا خوبصورت. امام محمد المہدی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رزلٹ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے، سمری یہ ہے، مرکزی خیال یہ ہے کہ اگر ساری کائنات کا حسن اکٹھا کیا جائے نا، ساری کائنات کا حسن اکٹھا کیا جائے اور اس میں یوسف علیہ السلام کا بھی حسن شامل کیا جائے، فرماتے ہیں جزء من حسن ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دا ایک جزء بھی نہیں بندا. باواز بلند بولو، باواز بلند بولو. تے رہ گئی گل چہرہ انور دی، قیامت والے دن سور پھونکیا جائے گا، قبراں کھلن گیا. میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قبریں کھلیں گی سب سے پہلے میرا مزار پر انوار کھلے گا. جھوم کے بولیے، جھوم کے. سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا، پھر میرے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزار پر انوار کھلے گا، آپ قبر سے باہر تشریف لائیں گے، پھر میرے مرید اور میری مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار پر انوار کھلے گا، وہ قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے. فرماتے ہیں میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میری بائیں طرف عمر ہوگا، ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے. ہائے 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 ہائے، ذرا وہ منظر تو دیکھو. ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے، ہم پھر جنت البقیع کی طرف جائیں گے. جو بقیع کا قبرستان ہے اہل ایمان، ان کی پھر قبر کھلے گی، وہ سارے اہل ایمان باہر آئیں گے، ہمارے ساتھ میدان معاشر میں جائیں گے. بس مدینے میں 2 گز جگہ دیجئے اور کچھ نہ شاہے باہر و بر چاہیے. آقا موت آئے تو مدینہ منورہ میں آ جائے، جب دفن ہونے کا وقت آئے تو جنت البقیع شریف نصیب ہو جائے. جب قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے تو پھر آپ کا چہرہ کتنا روشن ہوگا. یہ آخری پوائنٹ پیش کر رہا ہوں، سن لیں. کتنا روشن ہوگا. انجیل برنباس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کا انگلش، عربی، اردو ایڈیشن میرے کتب خانے میں موجود ہے، تینوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب آپ قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اب بولے گا تو وہ جس کو سمجھ آئے گی، جس کو سمجھ نہیں آئے گی وہ نہیں بولے گا. اور میرا خیال ہے سب کو آئے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزار پر انوار سے باہر تشریف لائیں گے، آپ کا چہرہ انور اس طرح چمکتا ہوگا جس طرح 1000 سورج چمک رہا ہے. 1000 سورج. اللہ اکبر. یا رسول، یا رسول. جی میں 1000 سورج چمکتا ہے، اور ایک سورج کی روشنی کا اندازہ آپ کو تو ہے، آپ تو ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے آپ کو. ایک سورج کی روشنی کا اندازہ ہے کچھ تو 2 کا. جب 1.25 نیزے پہ ہوگا قیامت کو پھر کیا حشر ہوگا، اس کے نور کا کچھ اندازہ ہوگا. تو جب 1000 سورج ایک طرف، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میدان معاشر میں جو نور ہوگا وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. یہی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا اور یہی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا. جہاں سے میں نے چھوڑا ہے اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ.